جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن. خبر احاد مقبول خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن، جو مقبول ہے اور قرائن سے گھری ہوئی ہے، قرائن سے ملی ہوئی. یا المقبول المحتف بالقرائن، ایسی خبر احاد جو قرائن سے ملی ہوئی ہو. خبر احاد جو مقبول ہو، قرائن سے ملی ہوئی ہو. قرائن کہتے ہیں قرینہ، یعنی دلیل کو. قرینہ، اس کا کیا قرینہ ہے، نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے. تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن سے جو صحیح تو ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں خبر احاد، لیکن مزید کچھ اور بھی دلائل اور قرائن سے ملی ہوئی ہوتی ہیں جس سے اس میں پختگی آ جاتی ہے. جیسے کوئی حدیث ہو، قرآن پاک کے موافق ہو، تو یہ اس حدیث کے پختگی کی ایک دلیل اور نشانی ہو گئی، اس کی صداقت اور سچائی. یہ ایک قرینہ ہو گیا، یہ ایک نشانی اور علامت ہو گئی کہ ہاں وہ حدیث، اس کی صحت میں کوئی شبہ اور کوئی کلام نہیں اب ہے. یا جیسے کوئی خبر احاد ہو اور پھر وہی روایت کہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہو، متواتر حدیث ہو، یا اس کو بڑے بڑے ائمہ کرام نے نقل کیا ہو، تو یہ سب ہیں قرینے. مقبولیت کے قرینے یا اضافی دلیلیں ہوتی ہیں قبولیت کی، تو ان کو کہتے ہیں المحتف بالقرائن. قبولیت کی دلیلوں اور نشانیوں سے وہ ملی ہوئی. توطیہ، وقتع کا مصدر ہے، تمہید کے معنی میں ہے. توطیہ تمہید، یا اس کو پیش لفظ، اس طرح کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں. یہ تمہید کے قائم مقام ہے. توطیہ، وقتع یوطئ توطئۃ، کسی چیز کو ہموار کرنا، کسی راہ پہ چل کے اس قدر بنا دینا کہ وہ واضح ہو، نمایاں ہو، اس کو توطیہ. تو اب یہ توطیہ یعنی تمہید یا مقدمہ. تمہید چھوٹی سی انہوں نے دی ہے. وفی ختام اقسام المقبول ابحث المقبول المحتف بالقرائن. کہتے ہیں مقبول کی یا اقسام مقبول کے اختتام پہ، کے خاتمے پہ، میں اس مقبول حدیث پر بحث کر رہا ہوں جو محتف بالقرائن، یعنی قرینوں سے گھری ہوئی ہے. قبولیت کے قرینے اس میں موجود ہیں. اب یہ قرینوں سے گھری ہوئی ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ والمراد بالمحتف بالقرائن،
کہتے ہیں محتف بالقرائن سے مراد الخبر الذي احاط واقترن به من الامور الزائده على ما يتطلبه المقبول من الشروط۔ محتف بالقرائن سے مراد وہ خبر ہے، وہ حدیث ہے، الذي احاط جو احاطہ کرتی ہے یا گھیرے ہوئے ہے، ملی ہوئی ہے، وقترنا اس سے ملی ہوئی ہے وہ من الامور الزائدہ کچھ زائد امور سے جو تقاضا کرتے ہیں قبولیت کا، من الشروط شروط میں سے۔ صحیح حدیثوں کے جو شروط ہیں ان میں کچھ ایسے امور سے وہ ملی ہوئی ہے، ایسے زائد امور سے۔ زائد اس لیے کہا چونکہ صحیح ہونے کے لیے وہ 5 شرطیں تو ضروری ہیں ہی، 5 شرطوں کے علاوہ اور مزید کچھ اضافی چیزوں سے وہ ملی ہوئی ہو جس سے اس کی صحت کا مزید امکان بڑھ جاتا ہے، تو اس سے وہی اسی کو المحتف بالقرائن کہتے ہیں۔ محتف بالقرائن قرینہ، نشانی اور علامت، اور المحتف جو گھری ہوئی ہو قرینوں سے، تو قرینوں سے گھری ہوئی ہو کیا مراد ہے اس سے؟ وہ خبر مراد ہے جو ملی ہوئی ہو کچھ زائد امور سے جو قبولیت کا تقاضا کرتے ہوں، من الشروط شروط میں سے، یعنی شروط میں جو امور مطلوب ہیں ان سے زائد کوئی چیز اور آ جا رہی ہو جو قبولیت کا تقاضا کرنے والی ہے۔ اچھا، ابھی آگے پڑھیں گے تو اور کلیئر ہوگا۔ وَهَذِهِ الْأُمُورُ الزَّائِدَةُ الَّتِي تَقْتَرِنُ بِالْخَبَرِ الْمَقْبُولِ تَزِيدُهُ قُوَّةً، اور یہ امور جو زائد ہیں، هذه الامور الزائدہ، یہ زائد امور، التي تقترن بالخبر المقبول جو مقبول خبر سے ملی ہوتی ہیں یا مقبول حدیث سے ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی طاقت اور قوت بڑھاتی ہیں، وَتَجْعَلُ لَهُ مِيزَةً عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَقْبُولَةِ، اور اس کو الگ خاصیت دیتی ہیں، تجعل له میزہ، اور اس کو ایک الگ خاصیت عطا کرتی ہیں اس کے مقابل دوسری روایتوں پر جو کہ مقبول ہیں، یا مقبول روایتوں میں سے اس کے علاوہ کو زائد خاصیت بخشتی ہیں، الخالیہ من تلک الامور الزائدہ جو کہ خالی ہیں ان زائد امور سے اور اسے راجح قرار دیتی ہیں ان پر۔ یعنی جو ان امور سے، جو خبریں، جو حدیثیں ان امور سے نہیں ملی ہوئی، جو محتف بالقرائن نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں ان حدیثوں کو، محتف بالقرائن روایتوں کو الگ خاصیت عطا کرتی ہیں، وہ ترجحہ اور انہیں راجح قرار دیتی ہیں۔ تو ابھی وہ چیزیں آئیں گی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو جنہیں ہم محتف بالقرائن کہہ رہے ہیں۔ بس یہ مقدمے کے طور پر بات جاری ہے، اگر آپ سے ترجمہ دیکھیں گے تو شاید تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن اس کا خلاصہ اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ محتف بالقرائن سے مراد یا محتف بالقرائن وہ روایتیں جن میں ترجیح اور یقین اور توثیق کے کچھ زائد امور پائے جاتے ہیں، بس جن میں ترجیح کے کچھ زائد امور یا یقین اور توثیق کے کچھ زائد امور موجود ہوں، انہیں محتف بالقرائن کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جن روایتوں میں
یہ زائد امور ہوں گے، اس روایت کو ایک الگ میزہ اور الگ خاصیت حاصل ہوگی، اور اس روایت کو ترجیح ملے گی ٹکراؤ کے وقت، اس روایت کو ترجیح ملے گی۔ تو یہ ہے محتف بالقرائن۔ انواعہ، اس کی قسمیں، نمبر 2، اس کی قسمیں۔ الخبر المحتف بالقرائن انواع اشہرها، محتف بالقرائن حدیث کی کچھ قسمیں ہیں جن میں مشہور ترین یہ ہیں۔ الخبر المحتف بالقرائن، وہ خبر جو محتف بالقرائن ہے، جنہیں زائد امور حاصل ہیں قبولیت کے، ان کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں زیادہ مشہور جو قسمیں ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ الف، ما اخرجہ الشیخان فی صحیحہما، وہ روایت جسے شیخان نے، امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہو اپنی صحیح میں، وہ خبر واحد جسے شیخان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہو۔ تو شیخان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کو ایک جلالت علمی اور جلالت شان حاصل ہے اپنے فن میں، لہذا اگر ان کی کتابوں میں کوئی روایت ملتی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بڑی پختہ حدیث ہے، اور اگر کوئی صحیح حدیث بظاہر ٹکرا رہی ہے تو صحیحین کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو ایسی روایت شیخین کی مما لم یبلغ حد التواتر، جو تواتر کی حد تک نہ پہنچتی، فقد احتفت به قرائن، تو وہ چند قرائن سے گھری ہوتی ہے۔ تواتر کی حد تک جائے گی تو پھر اس کا دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر وہ تواتر کی بیس پر اس سے پختگی حاصل ہو گئی۔ لیکن وہ روایت جو متواتر بھی نہیں ہے، لیکن جو متواتر نہیں ہے لیکن شیخان نے اسے روایت کیا ہے، تو یہ کچھ قرائن سے گھر جاتی ہے خود بخود، اس میں کچھ خاصیتیں آ جاتی ہیں جو اس کا درجہ اٹھا دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں۔ تو اگر شیخان نے کوئی روایت اپنی صحیحین میں ذکر کی ہے یا اپنی صحیح میں لایا ہے تو وہ چند قرائن سے گھر جاتی ہے، چند خصوصیات اسے مل جاتی ہیں۔ جیسے پہلی خصوصیت، پہلا قرینہ، جلالتہما فی ھذا الشان، شیخان کی علمی جلالت اس معاملے میں، جلالتہما ان دونوں کی بڑائی، ان کی عظمت اس معاملے میں، یعنی حدیث کے معاملے میں یہ بڑے شیخ ہیں، بڑے شیوخ ہیں، تو اگر یہ روایت کر دیے تو سمجھ لو کہ انہیں بڑا اعتبار حاصل ہو گیا، انہیں بخاری اور مسلم کی عنایت مل گئی، اس کتاب میں جگہ مل گئی، تو یہ قرینہ ہے کہ یہ بڑی پختہ روایت ہوگی۔ اس معاملے میں ان کی، یعنی ان دونوں، مطلب شیخان، شیخان یعنی امام بخاری اور مسلم، ان کی عظمت، یہ ایک قرینہ ہے۔ دوسرا قرینہ کیا ہے؟ تقدمہما فی تمییز الصحیح علی غیرہما، تو ان دونوں کا آگے رہنا، تقدم فی تمیز الصحیح، صحیح کے تمیز اور فرق میں، علی غیرہما، ان کے علاوہ پر، یعنی صحیحین کے علاوہ پر ان روایتوں کا مقدم ہونا
جیسے اگر صحیح ابن خزیمہ میں کوئی روایت ہے، صحیح ہے وہ بھی، اور امام بخاری اور مسلم میں کوئی روایت ہے یا ان کے ہاں کوئی روایت ہے صحیحین میں، ان کے صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں، تو ظاہر ہے ان کی روایت کو مقدم رکھا جائے گا۔ تو ان کا مقدم ہونا دوسروں پر، یا شیخین کی روایتوں کا مقدم ہونا علی غیرہما دوسروں پر، دوسرے ائمہ اور مشائخ کی روایتوں کے مقابلے میں ان کی روایت مقدم ہے۔ تیسری چیز یا تیسرا قرینہ یہ ہے تلقی العلماء لکتابیہما بالقبول، علماء کا ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لے لینا، تلقی بالقبول کہتے ہیں۔ تو علماء نے، امت نے ان کتابوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ قبولیت کے ساتھ ان کی روایتوں کو لے لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تو امت نے ان دونوں کی کتابوں کو قبول کر لیا ہے۔ وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ، تو یہ تلقی، یہ لے لینا، امت کا یہ رویہ ان کتابوں کے تعلق سے تنہا یہ کافی ہے علم کا فائدہ دینے میں۔ من مجرد کثرت الطرق القاصر عن التواتر یا تواتر، من مجرد کثرت الطرق القاصر عن التواتر، مجرد کثرت طرق کے مقابلے میں جو کہ تواتر کے حد تک نہیں پہنچی ہے۔ القاصر عن التواتر یعنی تواتر تک نہیں پہنچی ہے۔ اگر تواتر تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا متواتر ہونا ہی اس کی مضبوطی اور اس کی تقویت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی روایت تواتر کے حد تک نہیں پہنچی ہے اور کثرت طرق بھلے ہے، لیکن اس کے لیے یہ رتبہ کافی ہے کہ امت نے تلقی بالقبول سے بخشا ہے۔ تو اب یہاں تین قرینے ہم نے پڑھ لیے کہ اگر شیخین نے روایت کر دیا ہے، کسی روایت کو اپنی کتاب میں داخل کیا، تو وہ کچھ قرینوں سے گھر گئیں، انہیں کچھ خصوصیات مل گئی۔ پہلی خصوصیت یا پہلا قرینہ یہ ہے کہ اس معاملے میں، حدیث کے معاملے میں شیخین کی عظمت۔ دوسرا قرینہ ہے کہ شیخین کی روایتوں کا دوسری روایتوں پر مقدم ہونا۔ تیسرا قرینہ ہے کہ امت نے، علماء نے ان کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ اپنا لیا ہے۔ تو یہ تین قرینے مل جاتے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے یہ محتف بالقرائن، یہ ایسی خبر احاد ہیں جو محتف بالقرائن ہیں، تو ان میں مضبوطی زیادہ آ جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری قسم، یہاں بات آئی تھی کہ محتف بالقرائن روایتیں اس کی کئی قسمیں ہیں، جن میں مشہور قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ جسے شیخان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہو، انہیں کیا قرینہ ملا وہ پڑھ چکے۔ اب دوسری قسم کیا ہے محتف بالقرائن روایت کی؟ المشہور، اذا كانت له طرق متباینۃ سالمۃ كلها من ضعف الرواة والعلل، مشہور روایت جبکہ یا اگر وہ خالی ہو، یا اذا كانت، جب اس کا یا اس کے
مختلف طرق ہوں اور سب کے سب سالم ہوں روات کے ضعف اور علل سے، یعنی اس میں کوئی راویوں میں کوئی ضعف نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، علت کوئی مخفی سبب یا مخفی کوئی عیب، اس سے وہ پاک ہو، اور روات کے ضعف سے خالی ہو، اور اس کے کئی طرق ہوں۔ تو مشہور اگر اس کے کئی مختلف طرق ہوں یا اس کے مختلف طرق ہوں اور ہر سند، ہر طریقہ ضعف روات اور علل سے پاک ہو، تو اگر ایسا ہے، وہ روایت مشہور ہے اور اس کے طرق مختلف ہیں، تمام طرق اس کے محفوظ ہیں ضعف اور علت سے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کا مشہور ہونا، اس کی شہرت بھی اس کو ایک الگ امتیاز اور ایک الگ شان بخشتی ہے۔ تیسری قسم ہے الخبر المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین، وہ خبر جو مسلسل ائمہ، بڑے بڑے ائمہ سے جڑی ہوئی ہو، یعنی جسے معروف ائمہ کرام نے روایت کیا ہو، جیسے امام احمد ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، یہ سب حدیث کے معاملے میں نہایت معروف شخصیات ہیں، ائمہ اور حفاظ ہیں، اور نہایت ہی معتبر اشخاص ہیں۔ تو اگر یہ روایت کریں گے تو ظاہر ہے ان کے نہ حفظ پر کسی کو کلام ہے، نہ ان کی امانت اور دیانت پر، اور نہ ان کے علم اور فقاہت پر، تو ظاہر ہے ایسی روایت کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خبر جو مروی ہو مسلسل ائمہ، حفاظ اور معتمدین، متقنین، ماہرین کے ساتھ، جو ان ماہرین اور حفاظ اور بڑے ائمہ سے مروی ہو، حیث لا یکون غریبا، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو، اگر وہ غریب نہیں ہے، غریب جس کی سند میں صرف جو ایک ہی راوی ہو کہیں، وہ غریب ہے، تو اگر وہ غریب نہیں ہے اور بڑے بڑے ائمہ کرام سے آئی ہوئی ہے، جیسے کل حدیث الذی یرویہ الامام احمد، جیسے وہ روایت یا وہ حدیث جسے امام احمد روایت کریں امام شافعی سے، اور امام شافعی روایت کریں امام مالک سے، تو ظاہر ہے تینوں بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام احمد ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں۔ تو اب اگر وہ روایت غریب نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قبولیت کی اسے زائد امور حاصل ہو گئے، ایسی حدیث پر اعتبار اور اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو جو روایت، جیسے مثال دیا کہ جیسے کوئی حدیث ہو، امام احمد روایت کر رہے ہوں امام شافعی سے، اور امام شافعی روایت کر رہے ہوں امام مالک سے، وَيُشَارِكُ الإمام احمد غیرہ فی الروایت عن الامام الشافعی، اور شریک ہوں امام احمد کے ان کے علاوہ کوئی اور راوی امام شافعی سے روایت کرنے میں، یعنی وہی روایت جو امام احمد نے امام شافعی سے کی ہے، تو امام احمد کے علاوہ کوئی اور راوی ہو جس نے امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہو، تاکہ وہ روایت غریب نہ رہ جائے بس۔ وَيُشَارِكُ الامام احمد، جو روایت امام احمد نے شافعی سے اور پھر مالک سے کی ہے، وہی روایت، وہ روایت بیان کرنے میں امام احمد کا کوئی اور شریک ہو،
यानी वो रावी भी रिवायत करता हो इमाम शाफई से, और फिर इमाम शाफई व युशारिकुल इमाम शाफई कज़ालिक गैरुहु फिर रिवाया अनिल इमाम मालिक, ऐसे ही इमाम शाफई के साथ कोई और रावी हो जो रिवायत कर रहा हो इमाम मालिक से, यानी सनद दो दो तरीके से आई हुई हो। इमाम अहमद का भी कोई मुशारिक हो वो रिवायत करने में, और इमाम शाफई का भी कोई मुशारिक हो इमाम मालिक से रिवायत करने में। तो ये सिलसिला, यानी उस सिलसिले में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एतबार कम का होगा। अगर किसी को भले इमाम अहमद की रिवायत इमाम शाफई से किसी और ने की हो, लेकिन और ऊपर जाके इमाम मालिक से वो रिवायत एक ही आदमी कर रहा हो, तो वो गरीब हो जाएगी। लिहाजा इमाम अहमद का भी कोई मुशारिक हो और इमाम शाफई का भी कोई मुशारिक हो, तो इस तरीके से उसके जब दो, कम से कम दो तुरुक हों, गरीब ना रह जाए, और बड़े बड़े अइम्मे किराम से मरवी हो, तो वो मुख्तफ बिल क़राइन है। और एक किस्म ये भी है कि वो कुरान की किसी आयत के मुवाफिक हो, तो ये भी मुख्तफ बिल क़राइन है। कुरान अल्लाह ताला के कलाम में कोई कलाम नहीं है, तो अल्लाह ताला के कलाम की तायीद करने वाली कोई रिवायत, जाहिर है उसे भी ये रुतबा हासिल है कि उस रिवायत का मजमून कुरान पाक में भी मौजूद है। तो ये कुछ अक़साम हैं मुहतब बिल क़राइन रिवायतों के। पहली किस्म है जिसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जिक्र किया हो। दूसरी किस्म है जो मशहूर रिवायत हो। तीसरी वो है जो बड़े बड़े अइम्मे किराम से मरवी हो। और अगर एक आध और चौथी किस्म जानना चाहें तो वो रिवायत जो कुरान पाक के मुवाफिक हो। तो इस तरीके से मुहतब बिल क़राइन रिवायतें हो गई। अब उसके बाद इन रिवायतों का हुक्म देखिए। वो अरजह मिन अय खबर मकबूल मिन अखबार अहाद, ये रिवायत ज्यादा राजे है किसी भी मकबूल खबर अहाद से। यानी खबर मुतवातिर का मुकाबला खबर अहाद नहीं करेगी, इसलिए खबर अहाद की बात, खबर मुतवातिर की बात नहीं है। कह रहे हैं खबर अहाद, कोई भी खबर अहाद हो, उसके मुकाबले में मुख्तफ बिल क़राइन रिवायत ज्यादा राजे है। वह अर्जह, इसे तरजीह है, ज्यादा राजे है। अगर कभी कोई मामला हो, टकराव हो, तो हम कहेंगे ये रिवायत ज्यादा राजे है क्योंकि मुख्तफ बिल क़राइन है। फलौ तआरद अल खबरु अल मुख्तफ बिल क़राइन मा गैरिही, तो अगर तारुज हो जाए, टकरा जाए वो खबर जो मुख्तफ बिल क़राइन है किसी दूसरी रिवायत से, मिनल अखबार अल मकबूला, किसी दूसरी मकबूल रिवायत से, तो क़ुद्दिमल खबरुल मुख्तफ बिल क़राइन, तो उस खबर को मुकद्दम रखेंगे जो मुख्तफ बिल क़राइन है, जिसे अलग इम्तियाज और खुसूसियत हासिल है, तो उस रिवायत को मुकद्दम करेंगे टकराव की सूरत में। तो अगर मुख्तफ बिल क़राइन रिवायत का हुक्म कोई पूछे, तो जवाब ये होगा कि ऐसी रिवायतें अरजह हैं, इन्हें तरजीह हासिल है किसी भी खबर आहाद पर। तो मुहतब बिल क़राइन के बारे में हम लोगों ने मुहतब बिल क़राइन की किस्में आज पढ़ी हैं, उसके ताल्लुक से कुछ तमहीदी बात गुजरी कि मुहतब बिल क़राइन से मुराद क्या है। यानी कबूलियत के शुरूत के अलावा कोई जायद अम्र जिस रिवायत को हासिल हो, उसे मुहतब बिल क़राइन कहते हैं।
اور اس امر سے، ان قرینوں سے کے ملنے کی وجہ سے اس روایت کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اس روایت پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے جو روایتیں ان قرائن سے خالی ہیں۔ محتف بالقرائن کی کچھ قسمیں بھی ہیں، مشہور قسمیں تین ہم نے دیکھی ہیں۔ پہلی وہ جسے شیخان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہو اور وہ متواتر نہ ہو، تو ایسی روایت کچھ قرینوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اس فن میں ان کی شان اور ان کی عظمت، اور ان کی روایتوں کو مقدم یا ان کی روایتوں کو مقدم کیا جانا، ان کی روایتوں کو تقویت ملنا، ایسے ہی امت کا یا علماء کا ان کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ اپنانا۔ دوسری قسم ہے مشہور روایت، جو غریب نہ ہو یا جس کے طرق زیادہ ہوں، کئی ایک ہوں، اور ہر سند راوی کے ضعف اور علت سے پاک ہو۔ تیسری قسم ہے جو مسلسل بڑے علماء کرام اور حفاظ سے مروی ہو، جیسے امام احمد کی روایت امام شافعی سے اور امام شافعی کی امام مالک سے۔ اچھا، ان کا حکم کیا ہے؟ تو یہ زیادہ راجح ہیں کسی بھی مقبول خبر کے مقابلے میں۔ اگر ان کا تعارض ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو محتف بالقرائن کو تقدم حاصل ہوگا۔ اب انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے ہمارا المقصد الثانی، دوسرا مقصد، تقسیم الخبری المقبولی الى معمول به وغیر معمول به، مقبول حدیث کی تقسیم معمول بھی اور غیر معمول بھی کی جانب، یعنی معمول بھی جس پر عمل ہو اور غیر معمول بھی جس پر عمل نہ ہو۔ تو کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو مقبول ہیں لیکن معمول بھی نہیں ہیں، صحت کے شرائط ان میں ہیں، وہ صحیح تو ہیں لیکن معمول بھی نہیں، امت کا اس پر عمل نہیں ہے۔ تو اس پہ تعجب نہ ہو کہ جب صحیح ہے تو عمل کیوں نہیں ہے، آگے جب پڑھیں گے تب واضح ہوگا کہ کچھ مقبول حدیثیں یا خبریں بھی معمول بھی نہیں ہوتی ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو معمول بھی اور غیر معمول بھی دو قسموں میں بانٹا ہے خبر مقبول کو۔ ینقسم الخبر المقبول الی قسمین، خبر مقبول کی دو قسمیں ہیں، معمول بھی اور غیر معمول بھی۔ وَيَنْبَثِقُ عَنْ ذَلِكَ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَهُمَا الْمُحْكَمُ وَمُخْتَلَفُ الْحَدِيثِ والناسخ والمنسوخ۔ تو کہتے ہیں کہ وَيَنْبَثِقُ عَنْ ذَلِكَ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، علوم حدیث کی اس سے دو قسمیں نکلتی ہیں، اور وہ ہیں محکم اور مختلف، حدیث محکم اور حدیث مختلف، یا حدیث ناسخ اور منسوخ۔ تو یہ محکم حدیث اور مختلف الحدیث کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ایسے ہی ناسخ اور منسوخ، اس کا بیان بھی آگے آئے گا، تو مقصد ثانی درس ثانی میں انشاءاللہ۔ ابھی کوئی چیز اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ لوگ پوچھیے۔